الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. ما بین فخذیہ وما بین لحیتیہ، ایک شرمگاہ کی ضمانت اور ایک اپنی زبان کی ضمانت. آپ کہہ سکتے ہیں خطبے میں نے یہ حدیث تو پڑھی نہیں ہے اور یہ والی آیت تو پڑھی نہیں ہے، بیان اس حدیث سے شروع کر دیا. خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا چونکہ اس حدیث سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے تو اس لیے اس حدیث سے میں نے بیان کو شروع کیا. خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر بد زبانی پیدا ہوتی ہے. یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہی تو اہل حدیث حضرات میں جو متشدد لوگ ہیں ان کے بارے میں کہی ہے، لیکن جنرلی ایک اصول ہے. وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں جو اہل حدیث لوگ، سب نہیں، یہ پہلے حضرات فقہا اور ائمہ مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں. ان کے سامنے ان کی دلیل نہیں آئی ہوتی، یہ آئی ہوتی ہے ان کی نظر میں اپنی طرف سے ایک مطلب ہوتا ہے، تو یہ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں آتا ہے. پہلے بڑے بڑے اسلاف سے ائمہ سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر بد زبانی، پھر ان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم سب میں ایک جنرلی ہم سب کی ایک بیماری ہے کہ کسی کے عمل کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اچھے اس پہ لے کے جاؤ آپ کسی کی بات کو، لیکن یہ ہماری قومی بیماری ہے ہم سب کی. ہر چیز کا الٹا مطلب لینا، ہر چیز کا غلط مطلب لینا، پھر اس غلط مطلب کے بعد بدگمانی سمجھتے ہیں نا، اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر جب آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف بھر بھر کے زبان درازی کرنا. تو یہ جو زبان ہے نا، زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی ضمانت دے دی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس قدر لوگ مقدس شخصیات کو بھی بھر بھر کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہمارا وہ بہت سے میں وہ سیکولر لبرل طبقہ ہوتا ہے جو صبح شام اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، میرے بیان کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف ایک مثال کے لیے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات ہوئی گورنر سے، کامران ٹیسوری صاحب سے. حضرت مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ رات کو ان کا جو عمل ہے ایسے جیسے حضرت عمر راتوں کو رعایا کے خیال کیا کرتے تھے، انہوں نے سنت کو زندہ کیا. اس پہ جو لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا گیا ہے، کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھ رہے، اس کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے علم کو نہیں دیکھ رہے، لفافہ خور مولوی اور کیا کیا الفاظ جو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل. بھائی اگر کسی نے کسی حاکم کی، کسی بھی عہدے دار کی تعریف کر دی اس کے کسی اچھے عمل میں، تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوروں کی تعریف کی ہے، ڈاکوؤں کی تعریف کی ہے، آپ کی نظر میں چور ہوگا بھائی، ان کی نظر میں نہیں ہے. کہتے ہیں ماضی اٹھا کے دیکھو. کیوں ماضی کسی کا دیکھیں بھائی؟ ہمیں ماضی دیکھنے کا حکم ہے، حال دیکھنے کا حکم ہے. ماضی تو عمران خان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جب عمران خان کے ماضی کی کوئی بات کرتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ ماضی میں نہیں، کیا دیکھو؟ حال دیکھو. تو اب آپ حال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو پوری قوم ایک عجیب دماغی مریض بنی ہوئی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو بھائی ہمیں حضرت مفتی تقی صاحب کی اس بات سے کیا ہے اختلاف، ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے، ختم ہو گئی کہانی. ہر چیز کو ہماری قوم ایمان اور کفر کا مسئلہ بناتی ہے، ہر چیز کو. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عمر کی گستاخی ہے، حضرت عمر کے برابر. بھائی حضرت عمر کے برابر کون کس کو قرار دے سکتا ہے؟ اگر حضرت مفتی تقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی کی سنت زندہ کر دی تو کیا نبی کے برابر قرار دے دیا؟ اچھا سوچنا سیکھو. اچھا
اب ہم کسی کے فیور میں بات کرتے ہیں تو کیا، چونکہ دیوبندی ہیں، چونکہ حنفی ہیں، لہٰذا یہ حنفیوں کی تائید کر رہے ہیں. مفتی تقی صاحب عالم اسلام کے اسکالر ہیں، اور جتنے بھی عالم اسلام کے دنیا میں اسکالر آئے ہیں، کوئی حنفی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا. یہ تو پانچویں چیز اب مارکیٹ میں آئی ہے. اس کے علاوہ پہلے ابن حجر تو شافی ہیں، تو آپ کیوں علامہ ابن حجر کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہو؟ آپ بولو ہم نہیں مانیں گے ابن حجر کو کیونکہ وہ کیا تھے، شافی تھے. آپ بولو ہم نہیں مانیں گے علامہ نووی کی تحقیقات کو، ان کی صحیح مسلم کی شرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کیا تھے، شافی تھے. آپ بولو ہم سعودیوں کے مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کیا ہیں، حنبلی ہیں. یہ تو پاکستان میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو فقہ کے مدون مکاتب ہیں، جن پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی فالو کرو، آپ ان سے ہٹ گئے ہو. میں دیکھتا ہوں جب میں کوئی علمی بات کرتا ہوں، ابے بھائی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو حنفی ہے. آپ دلائل سے جب جواب نہیں دیتے، باطل کی عادت ہوتی ہے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، ہمیشہ کس پہ آتا ہے، وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہیں اور کو میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی واپس آ رہا ہوں. میں بدگمانی ابھی ساحل عدیم صاحب کے میں نے بات ریکارڈ کروائی تھی نا کہ ملک میں بغاوت کی باتیں مت کرو بھائی، یہ خلافت نہیں آئے گی، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور جو آپ نے حدیث پیش کیا، آپ حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہو. تو ساحل عدیم صاحب کا جواب کیا ہے، حنفی مفتی، حنفی. اب دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا حنفی مفتی. اب آپ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے حنفیت کا لفظ میرے ساتھ لگا رہے ہو، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی بات کر رہے ہیں، حنفیت کی. اس سے انسان کا پھر امیج خراب ہوتا ہے کہ آپ علمی بات کا جواب علمی انداز میں دو. اور دیوبندی تو ہم اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی نہیں لگاتے، ہمارے اکابر لگاتے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے لگایا تو ان کا ذاتی عمل ہے. دیوبندی تو کوئی مسلک تھوڑی ہے، اصل میں تو مکاتب فکر جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی. دیوبندی تو ہندوستان میں بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ان کو کہا جانے لگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، عالم بنے ہیں سعودی عرب میں. میں نے کہا آپ 4 فقہ میں سے کون سے فقہ میں آپ عالم بنے؟ انہوں نے کہا حنبلی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا کسی کو، یہ ان کے بیٹے سے میری گپ شپ ہے. ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کیا، انہوں نے کہا میں فقہ حنبلی میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نصاب جو ہے نا، نصاب علماء کا، وہ ان 4 کے علاوہ کسی اور میں ہے نہیں.